الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یوم عرفہ سے متعلق 55 فائدے یہ کتاب، یہ رسالہ ہمارے سامنے آیا، جسے مجموعہ زاد نے طبع کیا ہے، اور جن فوائد کو شیخ محمد صالح المنجد نے جمع کیا ہے، تو ان فوائد کو جو عرفہ سے متعلق ہیں آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اگر آج کے درس میں مکمل ہو گیا الحمدللہ، نہیں تو اس کا ایک حصہ ہم پھر اگلے درس میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلا فائدہ، یوم عرفہ من الایام العشر الفاضلہ، عرفہ کا دن فضیلت والے 10 دنوں میں سے ایک ہے۔ ذوالحجہ کے 10 دن جنہیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، خصوصیت عطا فرمائی ہے، سال کے سب سے افضل دن قرار دیا ہے، جن کی قرآن پاک میں قسم کھائی ہے، ان دنوں میں سے ایک دن ہے عرفہ کا دن۔ عرفہ کا دن، اور یہ دنیا کے جتنے ایام پائے جاتے ہیں ان میں سب سے افضل دن ہے۔ یہ 10 دن دنیا میں پائے جانے والے دنوں میں، سال کے باقی دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں۔ اور عرفہ کا دن یہ یوم النحر کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یوم النحر، عید الاضحیٰ کا دن، ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ، جانوروں کو قربان کیا جانے کا دن، اللہ کے نام پر جانوروں کو قربان کرنے کا دن یوم النحر، یہ سب سے افضل ہے صحیح قول کے مطابق۔ اور اس کے بعد عرفہ کے دن کا مقام اور مرتبہ ہے، بلکہ بعض اہل علم تو یہ کہتے ہیں کہ عرفہ سب سے افضل ہے، اس کے بعد یوم النحر کی فضیلت ہے۔ بعض اہل علم یہ بات کہتے ہیں، لیکن صحیح اور راجح قول یہی معلوم ہوتا ہے کہ یوم النحر سب سے افضل ہے، اور وہی حج اکبر کا دن ہے۔ یوم الحج الاکبر سے مراد یوم النحر ہی ہے، ذوالحجہ کی 10 تاریخ ہے، جبکہ بعض نے اسے عرفہ کا دن قرار دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم دن، سب سے زیادہ عظمت والا دن وہ یوم النحر ہے، قربانی کیے جانے کا دن ہے۔ یہ حدیث سنن نبی داؤد میں 1765 نمبر پر ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ رہا پہلا فائدہ کہ یوم عرفہ فضیلت والے 10 دنوں میں سے ایک دن ہے۔ دوسرا فائدہ، دنیا کے جو افضل ترین دن ہیں، یا سال میں جو سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں، ان میں سے 9واں دن، یعنی 10 دن پورے فضیلت والے ہیں، 9واں دن عرفہ کا دن ہے۔ لاسٹ نہیں، سیکنڈ لاسٹ، اختتام جب ہونے والا ہوتا ہے ان 10 دنوں کا، ان میں سے آخری دن سے پہلے والا دن عرفہ کا دن ہے۔ تو اس کا زمانہ، اس کا وقت بہت فضیلت کا وقت ہے۔ عمر برابر گزر رہی ہے، وقت برابر ختم ہو رہا ہے، سانسیں جو ہم کو ملی ہوئی ہیں گنی چنی ملی ہوئی ہیں، عمر کی ابتدا اور انتہا متعین ہے۔ اس لیے ایک صاحب ایمان جیسے جیسے اختتام کی طرف بڑھتا ہے، اس طرح سے اس کی محنت اور اس کی سرگرمی اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ بچے ہوئے وقت کو وہ غنیمت سمجھتا ہے، اور اس بچے ہوئے وقت میں اپنے رب کو، اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا چاہتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے،
यौम अरफा यौम इकमालिद्दीन व इतमामिन निअमति अलल मुस्लिमीन। अरफा का दिन ये दीन को मुकम्मल करने का और मुसलमानों पर अल्लाह ताला की जानिब से नेमत के तमाम करने का दिन है। एक यहूदी उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की मजलिस में आया और उसने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप लोग अपनी किताब कुरान करीम में एक आयत की तिलावत करते हैं, अगर हम यहूदियों पर वो आयत नाजिल हुई होती तो हमने उस दिन को ईद मना लिया होता। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवाल किया, वो कौन सी आयत है जिसके बारे में तुम इतनी बड़ी बात कह रहे हो? उसने कहा, वो आयत है अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सूरह माइदा की आयत नंबर 3, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी है और इस्लाम को बतौर दीन तुम्हारे लिए पसंद कर लिया है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके जवाब में कहा कि हम उस दिन को भी जानते हैं और उस जगह को भी जानते हैं जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल हुई। वो जुमा का दिन था और मैदान अरफात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे हुए थे, रुके हुए थे। तो इससे मालूम होता है कि अरफा का दिन ही वो दिन है जिस दिन दीन को मुकम्मल करने वाली आयत नाजिल हुई है। यह हदीस सही बुखारी में 45 नंबर पर और सही मुस्लिम में 3017 नंबर पर मौजूद है। चौथा फायदा कि अल्लाह ताला ने दीन को अरफा के दिन मुकम्मल फरमाया हज्जतुल वदा में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में एक हज फरमाया है और उसका नाम हज्जतुल वदा रखा गया है, रुखसती वाला हज, क्योंकि आपने फिर उसके बाद हज नहीं किया और आप उसके बाद दुनिया से चले गए। अगला साल नहीं आया कि आप दुनिया से रुखसत हो गए। तो हज्जतुल वदा इसका नाम है इस हज का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के इस हज में, हज्जतुल वदा में, अरफा में अल्लाह ताला ने दीन को मुकम्मल किया। जुमहूर मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरह मुकम्मल किया? दीन को तमाम अदियान पर गालिब करके। अल्लाह ताला ने दीन को तमाम अदियान पर गालिब कर दिया। और इस साल जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया तो उस साल किसी मुशरिक ने अल्लाह के घर काबा का हज नहीं किया। उस साल सिर्फ अहले तौहीद थे जो हज के लिए पहुंचे थे और कोई मुशरिक हज के लिए नहीं आया था। इस तरह से अल्लाह ताला ने अपने गलबा का और अपनी तौहीद और अपने सही दीन के गलबे का ऐलान फरमाया। और अक्सर जो फराइज और हुदूद और इसी तरह से हलाल और हराम के मसाइल, ये सारे मसाइल अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नाजिल फरमा दिए थे, क्योंकि इस आयत के नाजिल होने के बाद सिर्फ चंद अहकाम और नाजिल हुए, जैसे सूद वाली आयत और कलाला वाली आयत वगैरह इसके बाद नाजिल हुई, वरना अक्सर आयत और अक्सर अहकाम और मसाइल इससे पहले नाजिल हो चुके थे। आप इसके लिए तफसीर तबरी, तफसीर बगवी, तफसीर इब्न अतिया, तफसीर फतहुल क़दीर शौकानी, इमाम शौकानी की, इसी तरह से और तफासिर का मुताला कर सकते हैं। इसी तरह से फायदा नंबर 5, पांचवा फायदा यह है यौम अरफा मिन अफज़लिल अय्यामी इंदल्लाहि ताला। अरफा का दिन अल्लाह के नजदीक फजीलत वाले दिनों में से एक अहम दिन है। अल्लाह ताला ने इसकी शान बढ़ाई है, इसे अजमत अता की है और इसकी कद्र व मंजिलत को अल्लाह ने बुलंद किया है। ये वो दिन है कि जब अल्लाह ताला अपने बंदों पर फजलो करम फरमाता है और इस दिन अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाता है और इस दिन गुनाहों की बख्शिश फरमाता है। इस दिन लग़्ज़िशों की माफी करता है। इस दिन अल्लाह के बंदे अपने दोनों हाथों को अल्लाह के सामने उठाकर गिरियोजारी करते हैं, खुशू और खुजू के साथ दुआएं करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला अरफात वालों के को बताकर
اپنے فرشتوں میں فخر کرتا ہے کہ وہ میرے بندے ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میری رحمت کی تلاش میں، میری مغفرت کی تلاش میں یہاں پر کھڑے ہیں اور مجھ سے گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن کی قسم کھائی ہے۔ یہ عرفہ کے دن کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھائے تو عظمت والی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عظمت والی چیزوں کے علاوہ اور کسی کی قسم نہیں کھاتا۔ اللہ کی قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز عظمت اور شرف والی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، تو عرفہ کا دن یہ یوم المشہود ہے، اس لیے کہ لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں، لوگ اس دن حاضر ہوتے ہیں اور اکٹھا ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث مرفوع میں تفسیر آئی ہے الیوم الموعود یوم القیامہ والیوم المشہود یوم عرفہ والشاہد یوم الجمعہ۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے 3339 نمبر پر، اور علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ اس میں ہے کہ یوم موعود وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ قیامت کا دن ہے، اور یوم مشہود جس دن لوگ حاضر ہوتے ہیں وہ عرفہ کا دن ہے، اور شاہد و شاہد و مشہود دو چیزوں کی قسم کھائی گئی، شاہد کی حاضر ہونے والے دن کی، مشہود اور جس دن لوگ حاضر ہوں، تو وہ یوم مشہود یوم عرفہ ہے، اور شاہد جو ہر ہفتے میں ہمارے پاس پہنچتا رہتا ہے، حاضر ہوتا رہتا ہے، وہ یوم جمعہ ہے، جمعہ کا دن ہے۔ ساتواں فائدہ ہے کہ جب حاجی میدان عرفات میں اکٹھا ہوتے ہیں اور میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے قیامت کے دن کے عظیم اجتماع کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اب میدان عرفات میں جس طرح سے اکٹھے ہوتے ہیں اور احرام کے سفید لباس میں ہوتے ہیں، تو جو کفن جس طرح سے سفید کفن پہنایا جاتا ہے موت کے بعد، تو اس سے موت کی یاد آتی ہے، کفن کی یاد آتی ہے، آخرت کے منازل کی یاد آتی ہے، میدان محشر کی یاد آتی ہے۔ تو یہ عرفہ میں حاجیوں کا ٹھہرنا یہ آخرت کی باتوں کو یاد دلانے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذلک یوم مجموع لہ الناس وذلک یوم مشہود۔ اس میں ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے نشانی ہے، اور یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور لوگوں کو حاضر کیا جائے گا۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ عرفہ کے دن کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہی وہ وتر ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، یعنی وتر سے عرفہ کا دن مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی قرآن پاک میں، فرمایا والشفع والوتر والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، فجر کی قسم، 10 دنوں کی قسم، جوڑ کی قسم، بے جوڑ کی قسم۔ تو شفع اور وتر جفت اور طاق، اس سے مراد کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اکرمہ، ضحاک یہ کہتے ہیں کہ شفع سے مراد یوم النحر ہے، 10ویں تاریخ ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ یوم النحر، قربانی والا دن، یہ شفع سے مراد ہے، جوڑ سے مراد ہے، اور وتر سے مراد یوم عرفہ ہے، یہ بے جوڑ ہے، یہ 9ویں تاریخ ہے۔ تو یہ شفع اور وتر ہے، یہ رہا 8واں فائدہ۔ 9واں فائدہ ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفہ ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء۔ یہ حدیث امام ابن حبان نے روایت کیا ہے 3583 نمبر پر۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں عرفہ سے زیادہ فضیلت رکھنے والا اور کوئی دن نہیں ہے۔ اس دن اللہ تعالی دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور آسمان والوں سے زمین والوں پر فخر کرتا ہے، آسمان والوں کے سامنے
وہ فرشتے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ فرشتے جو اللہ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں، وہ فرشتے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوت اور قدرت سے نوازا ہے، ان فرشتوں سے اللہ تعالیٰ اپنے ان کمزور بندوں کو دکھا کر کے فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے کس طرح سے عرفات کے میدان میں اکٹھا ہوئے ہیں، مجھ سے گریہ وزاری کر رہے ہیں، میری یاد کر رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں اور مجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے، وہ کہتی ہیں نعم اليوم یوم ينزل اللہ فیہ الى السماء الدنیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ دن کتنا بہترین دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ قالوا یا ام المؤمنین وای یوم ہوا، لوگوں نے کہا کہ اے ام المؤمنین وہ کون سا دن ہے جس دن اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے؟ انہوں نے کہا یوم عرفہ، یہ عرفہ والا دن ہے کہ جس دن اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اسے امام دارمی نے اپنی کتاب الرد علی الجہمیہ میں، اور ایسے ہی امام لالکائی نے اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل السنہ میں ذکر کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وصف اللہ نفسہ بالنزول عشیۃ عرفہ فی عدۃ احادیث صحیحہ، کہ اللہ تعالیٰ نے عرفہ کی شام کو نزول، یہ اپنا وصف بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے عرفہ کی شام کو، یعنی آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے۔ یہ کئی احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی یہ صفت بیان فرمائی ہے۔ تو گویا امام ابن تیمیہ ان احادیث کی تصحیح فرما رہے ہیں۔ فائدہ نمبر 10واں فائدہ ہے کہ اللہ تعالی میدان عرفات میں ٹھہرے ہوئے لوگوں میں سے جسے چاہتا ہے جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور ایسے ہی پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں میں سے جس مسلمان کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو عرفہ کا دن یہ جہنم سے آزاد کیے جانے کا دن ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو میدان عرفات میں ٹھہرے ہوئے ہیں، حج کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو میدان عرفات میں نہیں پہنچے ہیں۔ تو یہ گویا مسلمانوں کے لیے ان کے تمام بستیوں میں اور تمام آبادیوں کے لیے عید کا دن ہے، جو عرفات میں حج کے لیے پہنچا اور جو عرفات میں حج کے لیے نہیں پہنچا، سب کے لیے، اس لیے کہ عرفات کے میدان میں جو مغفرت ہوگی، جو بخشش ہوگی، جو جہنم کی آزادی ہوگی، وہ سب کے لیے عام ہوگی۔ اگرچہ تمام مسلمان اس میدان میں پہنچ کر یہاں ٹھہرنے میں شامل نہیں ہو پاتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی آسانی ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ نے زندگی میں صرف ایک بار حج کو فرض قرار دیا ہے۔ ہر سال اللہ نے حج کو فرض نہیں قرار دیا، اس لیے کہ اگر ہر مسلمان پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا تو یہ بہت مشقت کا باعث ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی تخفیف ہے، اس کی آسانی ہے، لیکن اللہ کی مغفرت اور جہنم سے آزاد کرنا یہ تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے آزاد فرماتا ہے۔ 11واں فائدہ یہ ہے کہ عرفہ کا دن یہ اللہ سے خوشگمانی کا دن ہے، اللہ سے حسن ظن کا دن ہے، اور اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ رحمت کی امیدوں کا دن ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالی میدان عرفات میں جو حاجی پہنچے ہیں سب کی مغفرت فرمائے گا اور سب پر اپنا رحم و کرم کرے گا۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ عرفہ کے دن شام میں سفیان ثوری رحمہ اللہ کے پاس آیا اور وہ اپنے دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ بتائیے کہ اس مجمع میں، میدان عرفات کے مجمع میں سب سے بدترین حالت والا کون سا شخص ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے بدترین شخص وہ ہے اس مجمع میں جس کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالی
اس مجمع میں آئے ہوئے لوگوں کی بخشش نہیں کرے گا۔ تو گویا اللہ سے خوشگمانی کا دن ہے، حسن ظن رکھنے کا دن ہے، اور بندے اللہ کے ساتھ جس طرح کا گمان کرتے ہیں ویسا ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ تو بندوں کو اللہ کی رحمت سے اس دن امید رکھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت عام ہے، اور کوئی کیسا ہی گنہگار ہو اگر وہ اللہ کی طرف پلٹ کے آتا ہے تو وہ اسے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا فضل و کرم اسے ضرور شامل ہوگا اور ضرور اس کی بخشش ہوگی۔ اسی طرح سے 12واں فائدہ یہ ہے کہ میدان عرفات یا عرفہ کے دن کی جو یہ فضیلت ہے کہ اللہ جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا اور گناہوں کی مغفرت فرمائے گا، یہ حاجیوں کے ساتھ اور میدان عرفات میں موجود لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ وہ سارے مسلمان جو ایسے کام کریں جن کی وجہ سے بخشش ہوتی ہے، جن کی وجہ سے جہنم سے آزادی ملتی ہے، تو وہ سارے مسلمانوں کے لیے یہ بشارت شامل ہے، یہ نوید، یہ خوشخبری تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ جو بھی مغفرت اور جہنم سے آزادی کا کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اسے جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ 13واں فائدہ یہ ہے کہ اس دن کا فائدہ ہے جو لوگ عرفات کے میدان میں ہیں انہیں دو فضیلتیں اکٹھا ملی ہوئی ہیں۔ ایک اس مقام کی فضیلت، میدان عرفات جو مقام ہے اس مقام کی فضیلت حاصل ہے، اور ایک ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ ہے، اس دن کی، اس تاریخ کی، اس وقت کی فضیلت حاصل ہے۔ تو گویا انہیں وقت کی بھی فضیلت حاصل ہے اور مقام کی بھی فضیلت حاصل ہے، لیکن جو مسلمان میدان عرفات میں نہیں پہنچے ہیں انہیں وقت کی فضیلت حاصل ہے اگرچہ مقام کی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ 14واں فائدہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو عرفہ کے دن زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ سے نزدیک کر دینے والے کام انجام دینا چاہیے، قربت کے کام، نیکیوں کے کام، فرما برداری کے کام انجام دینا چاہیے، جس کی وجہ سے بخشش ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ اس میں سے ہے اللہ کا بکثرت ذکر کرنا، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا، خصوصاً توحید کی گواہی، لا الہ الا اللہ کا ورد، یہ سب سے بڑی اللہ کی تعریف ہے اور اللہ کا سب سے فضیلت والا ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ دین اسلام کی بنیاد ہے اور یہ اساس ہے، جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس دین کو مکمل کیا ہے میدان عرفات میں، اس کی اساس یہی توحید ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس لیے اس دن، عرفات کے دن، جو ذکر سب سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کا ذکر۔ اسی لیے 15واں فائدہ یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بہترین کلام جو میری زبان سے ادا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے اچھی بات جو میں نے کہی ہے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے کہی ہے، اس میں سب سے بہتر بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکیلا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک ولہ الحمد، بادشاہت اسی کے لیے ہے اور ساری تعریفیں اسی کے لیے زیبا ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ دعا سب سے بہترین دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، یہ حدیث خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ سنن ترمذی کی حدیث ہے 3585 نمبر پر، اور علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ اور ایک روایت جو مسند احمد میں آئی ہے 6916 نمبر پر، امام احمد فرماتے ہیں، امام احمد کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں
کان اکثر دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی اور پارٹنر نہیں ہے، تمام بادشاہت اور سلطنت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور ہر طرح کی تعریفیں اسی کے لیے زیبا ہیں، اسی کے لیے سزاوار ہیں، اور تمام طرح کا خیر اور تمام طرح کی نعمت اور تمام طرح کی بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ دعا عرفہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت پڑھا کرتے تھے. چھٹا فائدہ، 16واں فائدہ ہے الجزاء من جنس العمل. 16واں فائدہ یہ ہے کہ آدمی جس طرح کا عمل کرتا ہے اسی طرح کے بدلے سے نوازا جاتا ہے، عمل ہی کے جنس سے بدلہ ہوتا ہے. اگر کوئی شخص غلام کو آزاد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور جو شخص بکثرت لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور توحید کی تکمیل کرتا ہے تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کلمہ توحید کے پڑھنے پر غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور غلاموں کی آزادی کی وجہ سے جہنم سے انسان کو آزادی لازم ہو جاتی ہے. تو اس بنیاد پر 17واں فائدہ یہ ہے کہ شہادت التوحید، توحید کی گواہی، یہ غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ہے، اور اس کی وجہ سے جہنم سے آزادی لازمی طور پر نصیب ہوتی ہے. چنانچہ حدیث میں آیا ہے، یہ حدیث صحیح بخاری میں 3293 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 2691 نمبر پر یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرہ کانت لہ عدل 10 رقاب وکتبت لہ 100 حسنہ ومحیت عنہ 100 سیئہ. کہ جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا تو 10 غلاموں کی آزادی کا ثواب ملے گا، اور 100 نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی، اور 100 گناہ اس کے مٹائے جائیں گے. وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، ہر طرح کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، اور اسی کے لیے ہر طرح کی تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ کل 17 فوائد ہوئے، اور اسی پر ابھی اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ بقیہ فوائد کا ذکر بعد میں کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.